بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ نے دیکھ لیا بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی یہ غزوہ. ناؤ اٹس کلیئر کہ یہ قبیلہ کی وجہ سے آپ ٹو بی پراؤڈ آف یور قبیلہ. غرور اور تکبر انسان کو حقیقت نہیں دکھاتا. ان کو نہ سننا تھا، ایک دم انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا اپنے ذہن کو، اور سارے قبیلے کو ساتھ لے کر چلا اسی بات میں کہ بس پاور ہماری ہونی چاہیے، نام ہمارا ہونا چاہیے، قریش ختم ہو جائے اور حوازن کا نام بلند ہو. یہ بالکل مس گائیڈ ہے. اپنے لوگوں کو لیڈر ہوتا ہے، اس کو امانت سے، صداقت سے کام لینا چاہیے، and he should be very clear and بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو، وگرنہ اس کا نتیجہ صحیح نہیں ہے. and اس کے قوم کی ذمہ داری ہے، جو بھی وہ اپنے قوم کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال رہا ہے، یہ سب کے گناہ اس کے سر پر ہوں گے. اسی لیے صحابہ ٹو بی حاکم یا کہیں بھی فتوحات اسلامیات کے بعد ہر جگہ رسول اللہ یا خلفاء امیر اپوائنٹ کرتے تھے کہ اس سٹی کا یا اس شہر کا حکومت آپ کو کرنی ہوگی یا آپ کے ذمہ داری ہے، تو اکثر پیچھے ہٹتے تھے کہ اتنی بڑی ذمہ داری we cannot do it. and کچھ بائی فورس ان کو دی جاتی تھی کہ نہیں یو ہیو، اگر سبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کون رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا. تو بائی فورس ان کو دی جاتی تھی یو ہیو ٹو بی ہیئر. حکیم انسان، وائز انسان لائک عطا بن اسید، اس کو مکہ کے حکومت پر چھوڑ کر گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مالک بن عوف شجاع تھا، اس میں بولنے کا، بیان کرنے کا بہت آتا تھا اس کو، اسی لیے یہ بکھری ہوئی قبائل کو ایک اس نے پاور بنائی. they were more than 25,000 جو ان کے آرمی بنی تھی. جزیرت عرب میں کبھی بھی اتنی بڑی پاور نہیں تھی، لیکن اس میں حکمت نہیں تھی، نہ حکمت تھی اور نہ مشورہ. نمبر 3 he was underestimating رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کافی پوائنٹ پچھلی بار بتائے تھے about 6 negative points about him، لیکن another point is وہ بہت رسول اللہ کے متعلق سمجھتا تھا. جب کوئی نصیحت کرتا تھا کہ رسول اللہ مسلمان اسٹرانگ ہیں، اور ہم نے خود دیکھا کیونکہ انہوں نے جاسوس بھی بھیجے تھے اور دیکھ رہے تھے کیسے وہ رسول اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور رسول اللہ کا ساتھ دیتے ہیں، مشورہ ہے، سبھی ایک ہی باڈی کی طرح ہیں. لیکن وہ کہتا تھا نہیں، رسول اللہ نے کبھی جنگ نہیں لڑی، یہ جو لڑتے تھے یہ صرف نادان لوگوں کے ساتھ، بس یہ جنگ نہیں تھی. تو لوگ اس کو کہتے تھے، اسپیشلی جس کا درید نے کہا کہ تم نے غزوہ خیبر کا نہیں سنا، فتح مکہ نہیں سنا، مؤتہ کا نہیں سنا، یہ سب بس ایسے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. رسول اللہ نہیں، یہ بڑی جنگیں تھی. لیکن پھر بھی اس نے کہا نہیں، میدان میں آئے اور ہم سے لڑیں تو پھر یہ جنگ ہوئی ہے نا. He didn't listen and وہ یہی تھا کہ نہیں، ہم پاور میں ہیں، ہم کر کے دکھائیں گے. anyhow دیکھتے ہیں پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو لے کر مکہ سے نکلتے ہیں and اسلحہ ذخیرہ خریدتے ہیں and کچھ رینٹ پر لیتے ہیں. Do you remember؟ صفوان کے ساتھ نوفل بن حارث تھے، دونوں یہ اسلحہ کے تاجر تھے، یعنی ویپن کے تاجر جیسے ہوتے. and رسول اللہ نے ان کو بھی لیا اپنے ساتھ اپنی فوج میں. یہ بھی کتنی بڑی حکمت کی بات ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ ڈیل کی تھی، انہوں کو ساتھ دے کر گئے تھے کہ کہیں پیچھے سے یہ حوازن کو نہ بیچیں، کسی اور کو پرووائڈ نہیں کریں ود اسلحہ ذخیرہ اگینسٹ رسول اللہ، مسلمان ہو جائیں. ان کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے رسول اللہ، اور وہ خوشی خوشی گئے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہماری آنکھ رہے اسلحہ پر جو رسول اللہ نے رینٹ پر لیے، ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے. اس طرح نکلتے ہیں حنین کی طرف. حنین اس وادی ہے، تھوڑا ہی دور ہے مکہ سے، بٹوین طائف اینڈ مکہ، مے بی 20 کلومیٹر اور سمتھنگ لائک دس. رسول اللہ کی فوج بھی کافی بڑی تھی، اور رسول اللہ نے انہی کو لیا جو ان کے ساتھ آئے تھے مدینے سے، اور تھوڑے بہت لوگ مکہ کے لوگوں کو بھی ساتھ لیا تھا. اس کا مطلب ہے
پاورفل آرمی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذخیرہ بھی تھا ہر طرح، نمبر بھی بہت بڑا تھا. اف وی کمپیئر غزوت بدر میں کتنے تھے لوگ؟ 300 سے بھی کم تھے. آج 12,000 کی آرمی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. حنین وادی ہے، اس وادی کے ارد گرد پہاڑ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ فجر سے پہلے نکلنا، یعنی راستے میں فجر پڑھتے تھے کہ ابھی ٹھنڈی ہوتی تھی اینڈ تھوڑا سا ڈارکنیس ہوتا تھا، پتہ نہ چلے سبھی کو کہ کیا ہو رہا ہے دشمن کو. یعنی جب وادی کی طرف چلے تو ان سے ایک رات پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم نکلے. اس سے پہلے مالک بن عوف نے اپنے لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان ہر راستے میں وغیرہ کھلا دیے تھے. بالکل نہیں آئیڈیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی فوج کو کہ اس طرح دشمن ان کے ارد گرد ہے. تو جب داخل ہوتے ہیں اس وادی میں، ان مالک نے کہا ہوا تھا کہ سامنے آتے ہیں مسلمان کا لشکر، فوراً اٹیک کر دینا، ہر طرف سے اٹیک کرتے ہوئے، کیونکہ پزل ہو جائیں گے، پہاڑوں سے نیچے آ جاؤ اور ان کا سامنا کرو. اور ایسے ہی ہوا. جب یہ فوج چل رہی تھی، مکہ سے نکلی، تو مسلمانوں کو بہت تعجب ہوا کہ آج ہماری کتنی بڑی فوج ہے. اور رسول اللہ نے سنا کیا کہہ رہے ہیں، جس پر ان کو بہت غم ہوا کہ مسلمان کہہ رہے ہیں آج تو ہماری ہار ہو ہی نہیں سکتی، دیکھو ہمارے تعداد کتنی بڑی ہے، ہم کتنی بڑی فوج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا اس بات کے کہ اس طرح انہوں نے سوچا اور کہا، اور ان کے چہرے شریف سے لگ رہا تھا کہ ان کو مناسب نہیں لگی یہ بات. اور اس بات کا اثر جیسے ہم پہلے دیکھتے ہیں، سعد بن عبادہ کو رسول اللہ نے ہٹایا تھا کیونکہ اس طرح کی بات کچھ ہوئی تھی کہ الیوم یوم الملحمہ، تو رسول اللہ نے کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ. اسی طرح اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات سنی تو افسوس ہوا کہ کیا ہوا، مسلمانوں کو اپنے پاور پر، اپنے تعداد پر اب غرور ہو رہا ہے، بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات کا. بھول گئے نصرت تو عقیدت سے ہوتا ہے، پاور آف ایمان سے ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنے سے، اپنے آپ پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے. خیر اب تو پھیل گئی تھی بات پوری اینڈ وہ چل رہے تھے. جب وادی میں پہنچ گئی یہ فوج، ہر طرف سے اٹیک ہوا، تیروں سے، پہاڑوں سے، اینڈ یہ فوج ایک دم گھبرا گئی. مسلمان فوج، ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوا، کہاں سے یہ ہر طرف سے دیکھا جائے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے یہ تیروں کا ہجوم ہو رہا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے. اینڈ جانور بھی ان کے جانور تو بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، اگر کنٹرول میں نہیں کیا جائے جانور، وہ بھی سواری بھی گھبرا جاتی ہے. دیکھتے ہیں دہشت کا عالم ہو جاتا ہے. پوری کی پوری فوج، 12,000 کی فوج بکھر گئی. کوئی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں، کوئی مشرق کی طرف، کوئی مغرب کی طرف، کوئی یہاں، کوئی وہاں، کوئی پہاڑوں پر چڑھ رہا ہے، کوئی پہاڑوں سے نیچے آ رہا ہے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس طرح بکھر گئی ہے فوج ایک دم، جب ان پر اٹیک ہوا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دینی شروع کر دی. لوگوں کو پکار رہے ہیں، الیہ یا عباد اللہ، کم ٹو می یا عباد اللہ، الیہ یا عباد اللہ، انا النبی لا کذب. بھول گئے ہیں کہ آپ کا نبی آپ کے ساتھ ہے. یعنی نبی کی بھی کیئر نہیں کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے. سبھی کے سبھی، ہر ایک اپنی جان بچا رہا ہے. سبحان اللہ. if we compare یہ with احد میں اٹیک ہوا تھا and اس طرح ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ تھے اور ان کو محفوظ کرنے کی، حفاظت کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے لوگ. یہاں تو کیونکہ ان کے گمان میں نہیں تھا، ایک دم پزل ہو گئے، ہر طرف بھاگ رہے ہیں. اس حد تک کہ رسول پکار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب،
الیہ یا عباد اللہ، ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہیں؟ سبحان اللہ، کہا جاتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ایک دوسرے سے وہ پوچھیں کیا ہوا، بھاگ رہے ہیں، ان کو بھی سمجھ نہیں میں آ رہا کیا ہوا، لیکن جب رسول اللہ کی اس طرح آواز سنی، کہتے ہیں جیسے ایسے کسی ماں نے بلایا ہے اور بچے واپس آ گئے، فوراً پلٹتے ہیں دوبارہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ فرماتے ہیں اکیلے میدان میں رسول اللہ رہ گئے تھے، اکیلے میدان میں، اس حد تک کہ ایک جو مکہ کے لوگوں میں سے آئے تھے نا، طلقاء جس کو کہا جاتا ہے، جن کو معاف کر دیا تھا رسول اللہ، ان کو تو موقع ملا تھا، کچھ نے جیسے ابو سفیان، اس نے کہا واہ واہ یہ ہے مسلمانوں کی فوج، ابھی مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان، لگتا ہے آج تو سمندر میں سب چلے جائیں گے، ایک صحابی نے کہا جو ابھی وہ بھی نیا مسلمان ہوا تھا، اچھا یہ جادوگر اب ختم ہو گیا، آج ختم ہو گیا ہے جو جادو کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قسم کی باتیں کتنی تکلیف کی باتیں ہیں، ایک کو اتنی جرت ملی کہ وہ شیبہ بن عثمان، اس نے کیا کیا، اس نے دیکھا اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد کوئی بھی نہیں ہے، اس نے کہا that's it, this is the best chance to kill رسول اللہ، پیچھے سے آتا ہے اپنی تلوار نکال کر حملہ کرنا چاہتا ہے، رسول اللہ فوراً فرماتے ہیں شیبہ do not come close to me، and رسول اللہ faced him، اپنے سواری کا رخ اس کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بات ہے شیبہ، مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہو، ایسا نہیں کرو، میں نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ کہتے ہیں شیبہ میں تو قتل کرنے لگا، جب رسول اللہ نے ایسے کہا ایک دم میرے پر ایک قسم کی سکون اند رحمت نازل ہوئی اور فوراً میرے تھنکنگ بدل گئی ایک سیکنڈ میں، کہ جہاں مجھے تھا کہ رسول اللہ کو ختم کرنا، ایک دم مجھے لگا رسول اللہ سب سے بڑی عزیز ہستی ہے میری زندگی میں، رسول اللہ، اور رسول اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور ساتھ لڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جنگ میں۔ بہت سے لوگ اس طرح اسپیشل جو کہ یعنی نئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، بکھر گئے، چھوڑ کر رسول اللہ کو چلے گئے، لیکن بیچ میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ثابت رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا۔ ان میں سے کون تھا؟ اکرمہ بن ابو جہل، یہ جن کا قصہ، جن کی وائف نے شفاعت کی تھی، یمن کی طرف گئے، اور یو ریمبر پریویس لیکچر میں، اس سے پہلے جو لیکچر تھا، اکرمہ فتح مکہ میں جو مکہ سے باہر نکلتے، اکرمہ ثابت رہا رسول اللہ کے ارد گرد، اینڈ ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھا سہیل بن عمرو، انہوں نے کہا سہیل نے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، میں تو بھاگنے لگا ہوں۔ اکرمہ نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کیا نہیں، دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، I believe that he is محمد صلی اللہ علیہ وسلم، he is نبی and رسول۔ انہوں نے کہا لیکن ہار رہے ہیں، مارے جائیں گے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے اپنے نبی کی، and اگر ہار بھی گئے اس بار کوئی بات نہیں، دوبارہ جیت ہماری ہوگی مسلمانوں۔ سبحان اللہ، وہ تو خود بھاگے، اکرمہ رسول اللہ کے ارد گرد رہے۔ اکرمہ کے ساتھ اور کون تھا رسول اللہ کے ارد گرد؟ ابو طلحہ، وہی ابو طلحہ جو غزوۃ احد میں رسول اللہ کو پہاڑ پر چڑھنا تھا، چڑھ نہیں پا رہے تھے، اور ابو طلحہ نے اپنے پیٹھ پر رسول اللہ کو اٹھایا، اور جب گر گئے تھے رسول اللہ، he covered رسول اللہ with his body، and پورے تیر ان کے بیک میں لگے، ان کے کمر میں لگے، اور رسول اللہ بچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو طلحہ کے ساتھ کون تھا؟ ام سلیم، ان کی وائف۔ ان کا کہا جاتا ہے کہ وہ لڑ رہی تھی اور رسول اللہ کی حفاظت کر رہی تھی۔ سبحان اللہ، اتنی بہادری سے، اور ان کے پاس تلوار نہیں تھی، خنجر تھا، چھوٹی سی چھری کی طرح ہوتا ہے کچھ اس طرح۔ تو پہلے سے ابو طلحہ نے شکایت لگائی اور کہا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ دیکھو مسلم کیا لے کر آئی ہیں، کہا کیا ہے تمہارے پاس مسلم؟ انہوں نے کہا یہ خنجر ہے۔ انہوں نے فرمایا کیوں؟ کہتے ہیں اگر کوئی بھی آپ کے قریب بھی آئے گا میں اس کو ذبح کر دوں گی۔
یہ ان کا ارادہ تھا، سبحان اللہ، انہوں نے کر کے دکھایا۔ جہاں مرد لوگ بھاگ گئے وہاں ام سلیم رسول اللہ کے ارد گرد رہی ان کی حفاظت کے لیے۔ سبحان اللہ، ہم آیتیں سنتے ہیں کیسے پریشان ہو گئے تھے، کیسے بھاگ رہے تھے ہر طرف، اور کیسے اللہ تعالیٰ ان کی حالت بیان کر رہے ہیں ان آیتوں میں، سورۃ التوبہ کی آیتیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ ایک کھلی جگہ تھی لیکن آپ کے لیے اتنی تنگ ہو گئی تھی کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں جائیں، کیونکہ آپ کو پسند آیا تھا، آپ میں غرور آ گیا تھا، آپ میں تکبر آ گیا تھا کہ ہماری آج شکست نہیں ہوگی، ہار نہیں ہوگی، ہم ہیں جو اذا اعجبتکم کثرتکم، لیکن یہ کام نہیں آئی اور بھاگ گئے، بکھر گئے۔ یہی جو لوگ آپ کو تعجب تھا، خوشی تھی اپنے پاور پر، کیونکہ نصرت اس طرح نہیں ہوتی، نصرت آپ کے ذخیرے پر یا آپ کے نمبر تعداد پر نہیں ہوتی، نصرت ہوتی ہے عقیدہ آپ کا کتنا مضبوط ہے اندر اللہ پر، اللہ کے وعدوں پر کتنا بھروسہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا آپ کے حال پر اور سکینہ نازل کی اور فرشتے نازل کیے، وانزل جنودا لم تروها، جو آپ کو دکھ نہیں رہے، وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ اس حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرف وہی بھاگ رہے ہیں، میدان میں صرف رسول اللہ رہ گئے ہیں، اور دشمن ان کے ارد گرد۔ دشمن کو اصلی مقصد تھا ختم کرنا رسول اللہ کو، رسول اللہ بیکاز ہی از دا لیڈر۔ رسول اللہ نے عباس کو بلایا، عباس کی آواز بہت اسٹرانگ تھی، انہوں نے کہا عباس بلاؤ لوگوں کو، اہل بیعت الرضوان، جنہوں نے بیعت الرضوان، بیعت العقبہ، جب صلح الحدیبیہ میں بیعہ ہوئی تھی، ان لوگوں کو بلاؤ، یا اہل بیعت الرضوان، اہل بیت العقبہ، یا اہل بیت السمرہ۔ اس طرح اونچی آواز سے پکار رہے تھے، تو انہوں نے فوراً رسول اللہ آپ کو پکار رہے ہیں،
یا اہل بیعت الرضوان، یا اہل الرضوان، اونچی آواز سے اس میدان میں فوراً ان کے کانوں میں جاتی ہے. وہ پلٹتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، واپس پلٹتے ہیں رسول اللہ کی طرف، اینڈ پورے حوصلے سے، اپنی طاقت سے، اپنے ایمان سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ منتظم ہوتے ہیں اینڈ آرگنائز ہوتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، اتنی ثابت قدمی سے لڑتے ہیں کہ الحمدللہ پلٹ جاتی ہے. جہاں ان کی ہار ہو رہی تھی، اب الحمدللہ اب نصرت انہی کی ہے، مسلمانوں کی. کافر لوگ ایک دم ان کو ہوتا ہے کہ ان کو کیا ہوا، ان کو تو ہم نے مدہوش کر دیا تھا. ایک دم اپنے صفوں کو انہوں نے دوبارہ آرگنائز کیا، رسول اللہ کے ارد گرد ہو گئے. رسول اللہ ان کو فرما رہے ہیں کہ یہاں سے لڑو، یہاں سے لڑو، سعد بن وقاص یہاں سے جاؤ، خالد بن ولید اس طرح کرو، زبیر اس طرح کرو. تو کافر ایک دم ہار جاتے ہیں اینڈ بھاگ جاتے ہیں تو طائف کی طرف، ثقیف کی طرف. رسول اللہ کہتے ہیں ان کا پیچھا کرو. عامر بن اشعری ان کے لیڈر ہوتے ہیں، رسول اللہ ان کو اپوائنٹ کرتے اور کہتے ہیں عامر ان کے پیچھے کرو، یہ ہاتھوں سے نہیں نکلیں. ان کے پیچھے عامر کرتے ہیں اور وہ طائف کے پہاڑوں تک چلے جاتے ہیں. عامر شہادت پاتے ہیں اس جنگ میں، سبحان اللہ. کافی مسلمان فوت ہوتے ہیں، شہادت پاتے ہیں اس جنگ میں، لیکن الحمدللہ نصرت رسول اللہ کی ہوتی ہے. کافروں میں تو بے حد موت ہوتی ہے، بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں. بہت سا سامان غنیمت میں آتا ہے. وہ کون سا سامان تھا؟ ڈو یو ریمبر؟ ان کے بچے، ان کی عورتیں، مائیں، بہنیں، زوجات، بچیاں، سب یہ سب غنیمت چھوڑ کر، جس پر ان کو تھا کہ اگر ہماری اٹیک ہوتا ہے تو ہم بہت اسٹرانگ رہیں گے کیونکہ ہماری خواتین پیچھے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ایسا ہوا. وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ گئے. پیچھے یہ سارا کا سارا سامان رہتا ہے رسول اللہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے. ان کے گھوڑے، ان کے اسلحہ، ان کے مواشی، سب کچھ چھوڑ کر باہر نکلتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اینڈ یہ سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں. کہتے ہیں مسلمانوں کو اکٹھا کرو ایک طرف. ان کی ڈسٹریبیوشن نہیں کرتے رسول اللہ، نہ بانٹتے ہیں نہ کچھ. لوگ سوچ رہے ہیں کیوں رسول اللہ نہیں پاتے. ان کی حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نظر تھی. کچھ دنوں کے لیے اسی طرح رہا سامان اینڈ مسلمان بہت افسوس ہوا اینڈ احساس گلٹی ہوئی، کیسے ہم نے رسول اللہ کو چھوڑ دیا اس حالت میں. لیکن آگے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن ان کے لیے درس رہا. آگے کے جب فتوحات اسلامیات ہوتے ہیں، اسلام ہر طرف پھیلا جاتا ہے، عمر بن خطاب ہر خط میں بھیجتے تھے do not depend on your power, depend on Allah, do not forget حنین. اپنی پاور پر ڈپینڈ نہیں کرو، اللہ پر ڈپینڈ کرو. ایک درس تھا جہاں سے صحابہ نے بہت کچھ سیکھا. احد میں وہاں فتنہ دنیا تھی کیونکہ انہوں نے سامان دیکھا اور وہ رسول اللہ کا کہنا بھول کر نیچے آ گئے تو کلیکٹ. یہ ایک فتنہ تھی جہاں ہار ہوئی مسلمانوں کی. یہاں فتنہ عجب، تعجب، غرور، تکبر، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور اس کا نتیجہ دیکھا ہے مسلمانوں نے خود اپنے آنکھوں سے. سبحان اللہ. کچھ دنوں کے بعد حوازن کے لوگوں میں سے اسلام پاتے ہیں اور رسول اللہ کے امان مانگتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں ایز اے مسلمان. رسول اللہ فرماتے ہیں آؤ. اسی لیے تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ لوگوں کا اسلام چاہیے. آ کر فرماتے ہیں رسول اللہ ہمارے عورتیں، ہمارے مائیں، ہمارے بچیاں آپ کی لونڈیاں ہو گئی ہیں، تو آپ تو رحمتاً للعالمین. ہمارے بچے، ہمارے پورا خاندان، پورا قبیلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو میرے حصے میں ہے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں اور تمہیں واپس کر دیتا ہوں، لیکن جو لوگوں کے حصے میں آئے گا دونوں وہ راضی ہیں کہ نہیں، ان سے بات کرو. اور رسول اللہ ان کو نماز سکھاتے ہیں، غسل کرنا سکھاتے ہیں. کہتے ہیں نماز کے بعد ان سے بات کرو. نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد وہ
ایک خطبہ یا ایک مخاطب ہوتے ہیں لوگوں سے کہ ہم اب مسلمان ہیں اور جو آپ لوگوں کے حصے میں آئے گا، ہمارے عورتیں، ہمارے اہل، ہمارے بچے، تو آپ ہمیں واپس کر دیں۔ تو رسول اللہ کی طرف لوگ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کیا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں تمہیں مال چاہیے، ہم واپس کر دیتے ہیں، تمہارے لوگوں کا مواشی مال، یا تمہیں اپنے گھر والے چاہیے؟ تو کہتے ہیں رسول اللہ یہ تو کمپیئر ہونے کی بات ہی نہیں، بے شک آپ رکھ لیں سامان وغیرہ، لیکن ہمارے عورتیں واپس کرتے ہیں اور ہمارے بچے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے میرے حصے میں جو آئے گا میں آپ کو دے رہا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ لوگ بھی دیکھتے ہیں جب رسول اللہ نے اسے کہا، انہوں نے کہا ہم بھی اپنا حصہ جو آئے گا ہم بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو خوش ہو جاتے ہیں یہ لوگ، اپنے خواتین، عورتیں، لیڈیز لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ اکٹھے کرتے ہیں نا سامان وغیرہ، ان کے آنے سے پہلے ایک حادثہ ہوتا ہے۔ ایک عورت فرماتی ہے مجھے چھوڑ دو، میں جو آپ کے لیڈر ہیں نا میں ان کی بہن ہوں۔ کوئی نہیں یقین کرتا۔ جب یہ عورتیں بچے رسول اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وہ عورت آتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ میں شیماء ہوں، یا شیماء یا شما، یعنی اس طرح دونوں لفظ صحیح ہیں۔ کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں آپ نے پہچانا نہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں میں نے نہیں پہچانا، کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ رسول اللہ ایک دم پوچھتے ہیں ان سے تم شیماء ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں شیماء ہوں۔ کہتے اگر تم سچی ہو تو تمہارے ہاتھ میں ایک نشانی ہوگی، جب میں بچہ تھا میں نے کاٹا تھا۔ شیماء نے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور دکھایا کہ یا رسول اللہ یہ شیماء حلیمہ بنت سعدیہ کی بیٹی ہیں، دودھ کی بہن رسول اللہ کی۔ 3 بچے تھے حلیمہ کے، شیماء جو سب سے بڑی تھی، and عبداللہ and انیسہ۔ تو رسول اللہ ایک دم خوشی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور اپنا لباس نیچے بچھاتے ہیں اور کہتے بیٹھو، اور ان سے باتیں کرتے ہیں وغیرہ۔ 10 سال بڑی تھی شیماء رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتی ہے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ رہو۔ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تمہارا چوائس ہے، تم اپنے قوم کے ساتھ جانا چاہتی ہو، اس اپ ٹو یو۔ تو فرماتے ہیں جی میں اپنے قوم کے ساتھ جاؤں گی۔ رسول اللہ ان کو بہت تحفے تحائف، ایک لونڈی اور غلام دیتے ہیں، خدا حافظ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بہت ہی عجیب واقعہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ بانٹتے ہیں مال غنیمت، اور ان کے کانوں میں کچھ باتیں آتی ہیں۔ پھر جب اپنے خیمے میں ہوتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ لوگ سبھی ایک بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کیا بات ہے سعد؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ اپنے قوم کو سارا مال دے دیا، جو کل کافر تھے آج مسلمان ہوئے ان کو مال دے دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں ملا۔ کہتے ہیں رسول اللہ اور تم کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں لوگوں کی طرح، میرے دل میں بھی یہ بات آئی۔ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمع کرو انصار کو۔ جمع کیے جاتے ہیں انصار، کہتے ہیں صرف انصار ایک جمع کیے کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے کہ انصار جمع ہو گئے، تو آتے ہیں رسول اللہ، کچھ مہاجرین داخل ہونا چاہتے ہیں، رسول اللہ ان کو کہتے نہیں جسٹ I want to talk, I want to address انصار سے فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ لوگوں نے اس طرح کہا اور آپ سچے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، لوگوں کو سارا کا سارا سامان ملا ہے، بہت سا سامان تھا۔ وہ چپ رہتے ہیں، کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم لوگ بھٹکے ہوئے نہیں تھے جن کو میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی؟ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ، اور تم مدینے میں پہلے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، بہت اعلیٰ مقام نہیں تھا، اکنامک وائز یہودیوں کے ہاتھ میں تھا، یہ تو مزدور تھے یہودیوں کے باغات میں، اور تم فقیر تھے اور آج آپ غنی ہو گئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا بالکل رسول اللہ۔ Do you remember شروع کے جو ہمارے
لیکچر تھے سیرہ کے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ الاولیٰ کے پہلے کیوں آتے ہیں وہ جوان and رسول اللہ سے عہد کرتے ہیں، کیونکہ ان میں جنگیں تھی، اوس اینڈ خزرج if you remember more than 40 years جنگ تھی ان میں، تو رسول اللہ نے وہ یاد دلایا تم دشمن تھے اور میرے ذریعے آپ کو ایک بنایا، ایک امت بنائی، امت الانصار۔ کیا بالکل رسول اللہ، اور رسول اللہ فرماتے ہیں شاید آپ لوگ کہنا چاہتے ہیں اور جو کہیں گے آپ سچے ہوں گے، میں آپ کے دل کا حال بیان کرتا ہوں، آپ یہ شاید کہنا چاہتے ہیں آپ بے وطن تھے، ہم نے آپ کو وطن دیا، آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، ہم آپ کے سہارے بنے، nobody to protect you، ہم آپ کا پروٹیکشن بنے، آپ کے قوم نے نکال دیا، ہم نے آپ کو گھر دیے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے دیا، آپ نے سب سے دشمنی کی میری وجہ سے اور آپ سچے ہیں، کچھ بھی نہیں بولے انصار۔ یہ رسول اللہ کا کلام تھا، آپ نے اپنے اہل، اولاد، مال، جانیں میرے قربان کر دی اور آج میں دوسروں کو دے رہا ہوں مال۔ آپ کو منظور نہیں کہ لوگ بکری، گائیں، اونٹ لے کر جائیں اور آپ رسول اللہ کو لے کر جائیں ساتھ؟ آپ کو منظور نہیں یہ بات کہ لوگ دنیا کا سامان لے کر جائیں اور آپ رسول اللہ کو لے کر جائیں؟ پوری دنیا ایک راستہ پکڑے گی اور میں انصار کا راستہ پکڑوں گا، پوری دنیا ایک طرف اور انصار ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، آپ پر رحمت ہو اللہ تعالیٰ کی، آپ پر اور آپ کے اولادوں پر، آپ کی کمنگ جنریشن اور ان کے اولاد اور ان کے اولاد۔ رضی اللہ عن الانصار، رضی اللہ عن الانصار واولاد الانصار واولاد الانصار۔ میں انصاری لوگ جو اتنا ان کے دل میں، it's always good to open your heart، اگر کس چیز کا آپ کے دل میں ہے تو بات کرنا، solve the problem۔ اگر رسول اللہ یہ سنتے اور چپ رہتے، یعنی یا وحی نہ آتی یا ساتھ آ کر نہیں، یعنی clear everything is better than to keep it inside and دوسری طرف کو پتہ ہی نہیں ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ الحمدللہ اس طرح رسول اللہ واپس پلٹتے ہیں مکہ کی طرف۔ We'll talk about Rasul sallallahu alaihi wasallam returning back to Makkah and from there to Medina inshallah، and لوگ اپنا سامان لے کر چلے گئے، انصار اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آگے بڑھے۔ جزاکم اللہ خیر، والحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ طیبۃ مبارکہ۔